طاہر بن حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر بن حسین گورنر خراسان کی وفات۔ طاہر بن حسین نے خراسان پہنچ کر اپنی حکومت اور اقتدار کے قائم کرنے میں بآسانی کامیابی حاصل کر کے وہاں کے تمام فتنوں کو فروغ کر دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خراسان کی گورنری اور حکومت کے لیے بہت موزوں شخص تھا۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے کہ طاہر کو مامون الرشید کی طرف سے اطمینان حاصل نہ تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے مامون سے دور ہو کر اور ایک وسیع ملک پر قابض و متصرف ہو کر اپنی حفاظت کے لیے ایسے سامان کیے کہ مامون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ وہ فضل بن سال کا انجام دیکھ چکا تھا، اس کو برامکہ کا انجام معلوم تھا، وہ ابو مسلم خراسانی کا حال سن چکا تھا، وہ اپنی نسبت مامون کی اس رائے کو بھی جانتا تھا جو اس کو حسین ندیم کے ذریعے معلوم ہوئی تھی۔ غرض سن 207 ہجری کے ماہ جمادی الثانی میں طاہر نے جامع مسجد مرو میں جمعے کے روز خطبہ دیا، اور اس خطبے میں خلیفہ مامون الرشید کا نام نہیں لیا، نہ اس کے لیے دعا کی، صرف اصلاح امت کی دعا کر کے ممبر سے اتر آیا۔ کلثوم بن ثابت خراساں کا پرچہ نویس موجود تھا، اس نے فوراً اس واقعے کی اطلاع لکھ کر مامون کے پاس بغداد روانہ کی۔ مامون نے جب اس عرضداشت کو پڑھا تو احمد بن ابی خالد وزیر اعظم کو طلب کر کے اطلاع دی اور حکم دیا کہ فوراً فوج لے کر خراسان کی طرف روانہ ہو، اور چونکہ تم ہی طاہر کے ضامن بنے تھے لہٰذا اب تم ہی جا کر خراسان کو اس فتنے سے بچاؤ اور طاہر کو گرفتار کر کے لاؤ۔ احمد بن ابی خالد نے سفر خراسان کے لیے تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن بغداد میں مامون الرشید کے پاس دوسرا پرچہ پہنچا کہ طاہر نے ہفتے کے روز انتقال کیا۔ طاہر کا انتقال دفتن ہوا، جمعے کے دن ہی اس کو بخار چڑھا، اور شنبہ کے روز جب دیر تک خوابگاہ سے برآمد نہ ہوا تو لوگ اندر گئے اور دیکھا کہ طاہر چادر اڑے ہوئے مردہ پڑا ہے۔ غالباً اس غلام نے جو مامون الرشید نے رخصت کرتے وقت طاہر کو عطا کیا تھا، طاہر کی نیت بدلی ہوئی دیکھ کر اس کو زہر دے دیا۔ جی تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے جتنا مرضی پرانا تعلق ہو بادشاہوں کے ساتھ، اور پھر جب بادشاہ کو خطرہ ہو جائے کہ اس کو میری حکومت کو اس سے خطرہ ہے، تو وہ اس کو پھر مارنے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، اور پرانی ایک صحبت ہوتی ہے نا، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو مامون رشید کو طاہر سے بھی یہی خطرہ تھا شروع میں، تو اس نے اپنا غلام ساتھ بھیجا تھا کہ اگر تم دیکھو طاہر کا کچھ ارادہ بدلا ہوا ہے تو اس کو زہر دے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں نا کہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے، جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں اس کے لیے دعا کرنا، اس کا نام لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نام نہ لے تو یہ بھی ایک اشارہ ہوتا ہے بغاوت کا۔ آج کل بھی یہ رواج ہے بعض عرب ممالک کے اندر۔ چلیں جی، آگے مامون رشید نے جی، مامون الرشید نے جی جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ نہیں پڑھی، آپ پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ مامون الرشید نے طاہر کے مرنے کی خبر سن کر کہا کہ الحمدللہ الذی قدمہ وآخرنا، وأخر سوری اخر لکھا ہوا ہے، اس پہ تو پیش ڈلا ہوا ہے اخرنا۔ یہ وأخر ہونا چاہیے گرامر کے اعتبار سے۔ اچھا، جی، وآخرنا جو آگے یعنی خدا بھیجا، کا، اور جو آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا۔ اچھا صحیح سے، بالکل بالکل بالکل، یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے طاہر کو مجھ سے پہلے ہی وفات دی۔ اس کے بعد مامون نے طاہر کے بیٹے طلحہ بن طاہر کو خراسان کی سند حکومت عطا فرمائی، اور احمد بن ابی خالد کو خراسان اس کے لیے روانہ کیا کہ وہ جا کر طلحہ بن طاہر کو اچھی طرح خراسان پر قابض و متصرف کرے اور کسی بغاوت و سرکشی کا امکان باقی نہ رہنے دے۔ مامون کی یہ خصلت خاص طور پر قابل تذکرہ ہے کہ وہ ہر ایک باغی سرکش کو اس کی بدعمالی کی سزا دیتا اور قتل کرا دینے میں دریغ نہ کرتا تھا، مگر اس مجرم کے خاندان اور متعلقین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ اور زیادہ احسان کر کے اپنا لیتا تھا۔ احمد بن ابی خالد نے خراسان جا کر اور ماوراء نہر کے علاقے میں پہنچ کر وہاں کے سرکش لوگوں کو قرار واقعی سزائیں دیں، اور جب یہ خبر سنی کہ طاہر کے بھائی حسن بن حسین بن مصب نے
کرمان میں علم بغاوت بلند کیا ہے تو کرمان پہنچ کر اس کو گرفتار کیا اور مامون کی خدمت میں لا کر اس کو پیش کیا۔ مامون نے حسین بن حسین کی خطا معاف کر دی۔ احمد بن ابی خالد جب خراسان سے دارالخلافہ بغداد کی طرف واپس آنے لگا تو طلحہ بن طاہر نے 30 لاکھ درہم نقد اور 1 لاکھ کا اسباب بطور نذر احمد بن ابی خالد کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے کاتب کو 5 لاکھ درہم دیے۔ اسی سال مامون نے عیسیٰ بن یزید جلوی کو معزول کر کے داؤد بن منجور کو مہم ضبط پر مامور فرمایا اور مضافات بصرہ و دجلہ اور یمامہ و بحرین اس کو حکومت میں دیے۔ اسی سال محمد بن حفص کو تبرستان وغیرہ کی حکومت سپرد کی۔ اسی سال بنو شیبان نے علم بغاوت بلند کیا۔ مامون الرشید نے سید بن انس کو ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ مقام و سکرہ میں بنو شیبان سے لڑائی ہوئی اور اچھی طرح سے پامال و خستہ حال کر دیے گئے۔ اوپر ایک لفظ گزرا ہے نا، مہم زت۔ جی زت ایک قوم ہے جنہوں نے بغاوت کی تھی، تو ان کو دور کرنے کے لیے اس کو مہم زت کہتے ہیں۔ صحیح سر، ٹھیک۔ اسی جی سال مامون الرشید نے محمد بن جعفر عامری کو نصر بن شیس کے پاس، جس کو عبداللہ بن طاہر متبادل لڑائیوں کے بعد دباتا اور ہٹاتا جاتا تھا، بطور سفیر روانہ کیا اور اطاعت قبول کر لینے کی ترغیب دی۔ نصر بن شیس نے کہا کہ میں مامون الرشید سے صلح کرنے پر آمادہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں مامون کے دربار میں حاضر نہ ہوں گا۔ مامون کے پاس واپس آ کر محمد بن جعفر نے یہ شرط نصر کی طرف سے سنائی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں جب تک نصر کو اپنے دربار میں حاضری کے لیے مجبور نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ نصر نے اپنے ہمراہیوں سے جو سب کے سب عرب تھے کہا کہ مامون رشید جو قوم زد کے مینڈکوں کو ابھی تک مغلوب نہ کر سکا، بھلا ہم عربوں پر کہاں غلبہ پا سکتا ہے؟ چنانچہ وہ پہلے ہی سے زیادہ مستعدی کے ساتھ لڑائی اور زور آزمائی پر مستعد ہو گیا۔ بغاوت افریقہ۔ افریقہ یعنی وہ صوبہ جس میں طوس و قیروان بڑے بڑے مرکزی مقام تھے ہاں، اور تونس جو یہ ہے، تونس۔ آج کل یہ تیونس ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیونس و قیروان بڑے بڑے مرکزی مقام تھے جو مصر و مراکش کے درمیان واقع تھے۔ ہارون الرشید نے زمانے میں ابراہیم بن اغلب کو سن 184 ہجری میں 40,000 دینار سالانہ خراج بطور ٹھیکے کے دے دیا گیا تھا۔ ابراہیم نے نہایت عمدگی سے افریقہ پر حکومت کی۔ آج کل مامون الرشید کے زمانے میں افریقہ کا حکمران ابراہیم کا بیٹا زیادت اللہ اس سے کیا پڑھیں گے اس کو، زیادت اللہ بن جی، ابراہیم، زیادت اللہ بن ابراہیم۔ ٹھیک ہے، زیادت اللہ بن ابراہیم بن اغلب تھا۔ سن 208 ہجری میں تیونس کے اندر بغاوت نمودار ہوئی۔ اس بغاوت کا بانی منصور بن نصیر تھا۔ منصور بن نصیر نے افریقہ کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا۔ دارالحکومت قیروان میں زیادت اللہ کو محصور کر لیا۔ زیادت اللہ نے منصور کو شکست دے کر بھگا دیا، مگر منصور بن نصیر پھر لشکر فراہم کر کے مقابلے پر آیا اور دونوں کی زور آزمائیوں کا سلسلہ 208 ہجری سے شروع ہو کر سن 211 ہجری تک جاری رہا۔ آخر سن 211 ہجری میں منصور بن نصیر اپنے ایک ہمراہی کے ہاتھ سے مارا گیا اور زیادت اللہ نے اطمینان سے افریقہ پر حکومت شروع کی۔ نصر بن شیس کی بغاوت کا خاتمہ۔ نصر بن شیس کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ یہ امین بن ہارون سے دوستی و محبت رکھتا تھا۔ قتل امین کی خبر سنی اور عربی عنصر کو مغلوب اور اجمیوں کو خلافت اسلامیہ پر حاوی دیکھ کر بغاوت و سرکشی پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کو علویوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، مگر اجمیوں کی مخالفت و نفرت نے اس کو مامون کے مقابلے پر آمادہ کر دیا تھا۔ عبداللہ بن طاہر سے پہلے طاہر بن حسین اس کے مقابلے پر بے دلی کے ساتھ کام کرتا رہا، لہذا نصر بن شیس عقیلی کا تا دیر مقابلوں میں ثابت قدم و محفوظ رہنا اس کی شہرت و حوصلے کی ترقی کا سبب بن گیا۔ صوبہ جزیرہ کے تمام اضلاع پر اس نے قبضہ کر لیا اور حلب کے شمال مقام کیسوم میں مقیم تھا۔ آخر سن 209 ہجری میں عبداللہ بن طاہر نے ہر طرف سے اس کو گھیر کر کیسوم میں محصور کر لیا
اور نصر نے شدت محاصرہ اور اپنی سخت مجبوری کے عالم میں بلا شرط ہتھیار رکھ کر اپنے آپ کو عبداللہ بن طاہر کے سپرد کر دیا۔ عبداللہ نے اس کو مامون کے پاس بغداد کی طرف روانہ کیا۔ مامون کے دربار میں حاضر ہوا اور مامون نے سفر سن 210 ہجری میں اس کو مدین 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 المنصور میں نظر بند کر دیا۔ چلیں جی یہاں تک کافی۔ یہ جو مدینۃ المنصور ہے یعنی کہ بغداد کے پاس ہی ہے، تو بغداد ایک بڑا شہر ہے، اس کے مضافات میں عباسی خاندان نے ایک چھوٹا سا اپنا شہر بنایا تھا جس میں صرف عباسی خاندان رہتا تھا، اس کو مدینۃ المنصور کہتے تھے۔ جو وقت کا خلیفہ تھا وہ مدینۃ المنصور میں ہی رہتا تھا، اس کا پیلس بھی وہیں پر تھا، اس کا دربار بھی وہیں پر تھا، بغداد سے تھوڑے کلومیٹر کے پاس تھے۔ چلے جی انشاءاللہ کل ابن عائشہ کا قتل اور ابراہیم کی گرفتاری یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔